السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ ورسوله أما بعد فقد قال النبي صلى الله تعالى صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوات لا يستجاب لها أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم و معزز سامعین کرام، انہی آیات مبارکہ کے حوالے سے کچھ باتیں گزشتہ خطبے میں بھی آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان اپنے بندوں کو بشارت دی ہے، مبارک دی ہے جو قرآن مجید کو سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ میں نے کچھ باتیں عرض کی تھیں کہ قول سے یہاں مراد کیا ہے؟ صحیح بات یہی ہے کہ یہاں قول سے مراد قرآن مجید۔
اور احسن سے مراد کیا ہے؟ وہی قرآن مجید کی تعلیمات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی. لیکن بعض حضرات نے یہاں احسن کے معنی یہ کیے ہیں کہ قرآن مجید کی یا دین کی جو اچھی باتیں ہیں اس کی پیروی کرتے ہیں، اور یہ اس لیے کہ احسن اسم تفضیل کا لفظ، اور اسم تفضیل چاہتا یہ ہے کہ اس میں دوسرے سے فضیلت، جیسے ہم کہتے ہیں یہ اس سے بہتر ہے، یعنی پہلا بھی بہتر ہے لیکن اس کی نسبت یہ بہتر. تو احسن کا معنی اسم تفضیل میں جن حضرات نے کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ دین کی تعلیمات کے دو حصے، ایک حصہ وہ ہے جو عدل و انصاف پر ہے، اور ایک حصہ وہ ہے جو عفو اور درگزر کرنے پر. جو عدل و انصاف کا ہے اس کا بھی اللہ ہی نے حکم دیا ہے، اور درگزر کرنے کا بھی اللہ ہی نے حکم دیا ہے، لیکن درگزر کر جانے کی فضیلت اللہ ذوالجلال نے زیادہ بیان کی ہے. اس لیے معاف کر دینا، درگزر کرنا، نظر انداز کر دینا، یہ احسن ہے بدلہ لینے سے یا انصاف عدل کرنے سے. حالانکہ عدل کا حکم بھی تو اللہ نے ہی دیا ہے، جس طرح کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مثال کے طور پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، ایمان والو تمہارے اوپر قتل میں قصاص فرض ہے. اب یہ حکم ہے، یہ عدل ہے کہ جو آدمی کسی کو قتل کرے اس کے بدلے میں قاتل کو قتل کر دیا جائے. حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَفِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ عقل والو قصاص میں تمہاری زندگی ہے. جب قاتل سے قصاص لے لیا جاتا ہے تو مقتول کے ورثاء کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، وہ آگے پھر قتل و غارت پر نہیں اپنے آپ کو آمادہ پاتے. لیکن جب ان کے کسی عزیز کا قاتل انہیں نظر آتا ہے تو پھر ان کا خون بھڑکتا ہے، جذبات بھڑکتے ہیں، اور قتل و غارت بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی. یہ آئے دن ہمارے سامنے یہ باتیں. تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کہ قصاص میں تمہاری کیا ہے؟ زندگی ہے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک مقتول ہوا، اب اس کے بدلے میں دوسرا بھی مقتول ہوا، تو اس میں زندگی کیا ہوئی؟ وہ تو دو مر گئے، وہاں تو دو مر گئے. لیکن اس کو اللہ ذوالجلال نے کیا فرمایا ہے؟ فرمایا ہے کہ اس میں تمہاری زندگی ہے، حیات. یہ زندگی اور یہ حیات اسی طرح سمجھیں جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آدمی کسی ایک انسان کو زندگی دیتا ہے، من احیا نفسا فکانما احیا الناس، جو ایک جان کو بچاتا ہے وہ ایک جان کو نہیں، وہ گویا ساری انسانیت کو بچاتا ہے، وہ ساری انسانیت کو بچاتا ہے. یہاں ایک انسان کے قتل کی وجہ سے بہت سے آگے ہونے والے قتل سے وہ لوگ بچ جاتے ہیں، ان کی زندگی بچ جاتی. اس لیے فرمایا ہے کہ ایک کے بدلے میں ایک قتل ہو تو باقی بچ جائیں گے، ان کو حیاتی ملے گی. لیکن اگر ایک کے بدلے کے میں وہ قاتل نہیں ملے گا تو پھر لینے لگ جائیں گی، پتہ نہیں کب تک یہ معاملہ لڑائی جھگڑے کا اور قتل و غارت کا جو ہے نا خاندانوں میں باقی رہے. تو یہ قتل کا اللہ ذوالجلال نے انصاف کا، عدل کا حکم فرمایا، لیکن ساتھ ہی یہ فرمایا
فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ۔ اگر کوئی آدمی اپنے بھائی کو کچھ معاف کر دیتا ہے، یہاں دیکھیے قرآن مجید کی فصاحت اور قرآن مجید کا انداز کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ جو اپنے بھائی کو، ہے تمہارا قاتل، ہے وہ تمہارا قاتل، لیکن دینی بھائی تو ہے نا تمہارا، یعنی اخی کا لفظ کہہ کے ان کے دلوں میں ان کے بارے میں نرمی کا ایک اشارہ کر دیا کہ ہے تو تمہارا بھائی نا دینی، جس طرح جس دین پر تم ہو اسی دین پر کا تابع دار وہ ہے۔ اس سے غلطی ہوئی، خطا ہوئی، اپنے بھائی کو معاف کر دو۔ بھائی بھائیوں کو معاف کرتے ہی ہے نا، بھائی بھائیوں کو ہمیشہ جو ہے نا وہ اس سے بدلہ تو نہیں لیتے، معاف بھی کرتے ہیں۔ تو یہاں اخی کا لفظ اللہ ذو الجلال نے پہلے فرمایا، اور ساتھ کیا ہے؟ شے، کچھ۔ یہ کچھ میں آدھی دیت بھی ہے، ساری دیت بھی ہے۔ ساری دیت معاف کر دے یا آدھی دیت معاف کر دے یا کچھ حصہ معاف کر دے، یہ اس کی ثواب دید پر ہے۔ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، یہ اس کا کیا ہے؟ معروف طریقہ ہے اور احسان کو ادا کرنا ہے، اور یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے اور رحمت۔ اس کو اللہ ذو الجلال نے اس تخفیف کو رحمت قرار دیا ہے، یعنی معاف کر دینے کو۔ تو کہتے ہیں کہ معاف کر دینے کا درجہ قصاص لینے سے بہتر، اور یہ اسی وقت ہوگا نا کہ جس وقت اس کے دل میں انتقام کا جذبہ ختم ہو جائے گا۔ اگر انتقام کا جذبہ باقی ہے تو پھر قصاص ہی لیا جائے گا، وہ معاف بھی نہیں کرے گا اگر انتقام کا جذبہ باقی ہے۔ تو دو چیزیں یہاں ہوئی، ایک قصاص کے بدلے میں قصاص، اور دوسرا اسے معاف کر دینا یا دیت دے لے لینا، دو چیزیں ہوئی۔ تو کہتے ہیں یہ دیت لینا یا معاف کر دینا یہ کیا ہے؟ احسن ہے، اور قصاص لینا یہ حسن ہے، بہتر ہے۔ تو احسن کا جو اللہ ذو الجلال نے فرمایا تو وہاں بھی مراد یہ وہ مسائل ہیں، یعنی اس نوعیت کے مسائل ہیں جہاں احسن اور حسن کی تقسیم کا پائی جاتی ہے۔ یا اس کی ایک مثال اور سمجھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ تم کو کوئی آدمی ستاتا ہے، تمہیں مارتا ہے، تمہاری عزت اور جان کے درپے ہوتا ہے، پھر کیا ہے؟ تم بھی بدلے میں وہی کچھ کرتے ہو۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، تمہیں کوئی ستاتا ہے تو تم ان کو اتنا ہی سزاؤ، اتنا ہی اس کا نقصان کرو، اتنا ہی اس کے ساتھ معاملہ کرو جس طرح جتنا کا معاملہ اس نے تمہارے ساتھ کیا ہے، زیادتی نہ کرو۔ ساتھ فرمایا وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، اور اگر تم صبر کرو، درگزر کر دو، معاف کر دو، تو فرمایا لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت بہتر، صبر کا پیمانہ بہت بہتر۔ اور ایک جگہ اللہ ذو الجلال نے سورت 6 پارے کی ابتدا یہیں سے ہو رہی ہے، اللہ فرماتے ہیں لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، فرمایا کہ بری بات زبان پہ لانا اور اونچی اونچی آواز سے باتیں کرنا، ہو فلانے وہ فلانے، تیری ایسی دی تیسی، تیوں ایسا تو ایسا، یہ جو اس قسم کی گالی گلوچ اور اس کے بارے میں اس قسم کا مظاہرہ ہے کسی کے بارے میں، فرمایا یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ فرمایا الا من ظلم، ہاں جو مظلوم ہے، جو مظلوم ہے وہ کہ وہ مجھ پر ظلم ہوا، یہ ظالم ہے، اس نے مجھ پر زیادتی کی ہے، میں نے اس کا کیا بگاڑا ہے، یہ مظلوم تو بات کرے، ظالم کیوں کرے، ظالم کیوں کرے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا عَلِيمًا،
یاد رکھو اللہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے، اس کو معلوم ہے کون زیادتی کرنے والا ہے، کون ظلم کرنے والا ہے، کون مظلوم، وہ سب جانتا ہے، اور تمہاری زبان سے جو باتیں نکلتی ہیں اس کو بھی جانتا ہے، اور تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اس سے بھی وہ آگاہ ہے۔ پھر فرمائے ان تبدو خیرا او تخفوہ او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ اللہ سبحانہ و تعالی اگر تم اس کو معاف کر دو، نظر انداز کر دو، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی وہ بھی درگزر کرنے والے ہیں، اور درگزر کرنے کے ساتھ ساتھ قدیر بھی ہیں، قدیر بھی ہیں، وہ قادر مطلق ہیں، وہ اپنے نافرمان کو جب چاہیں جیسی چاہے سزا دے دیں، لیکن نہیں دیتے تو کیوں نہیں دیتے؟ کہ وہ درگزر کرنے والا ہے۔ اگر وہ قادر مطلق ہو کے درگزر کرتا ہے تو تم کیوں نہیں درگزر کرتے اپنے بھائی سے؟ بات سمجھے نا؟ اسی لیے تو حضرت عائشہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ان اللہ یحب انک عفو تحب العفو، انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ تو سراپا درگزر کرنے والا ہے اور درگزر کرنے والے سے محبت کرتا ہے، یا اللہ مجھ سے بھی درگزر فرما۔ تو اللہ درگزر کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، نظر انداز کرنے والے ہیں، میرا بندہ ہے چلو میں نے تمہیں معاف کر دی۔ جب اللہ قادر قدیر ہونے کے باوجود اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے، اور ایک بار نہیں بار بار معاف کرتا ہے، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر انسان 70 بار بھی ایک دن میں غلطی کرے تب اور معافی مانگ لے اللہ پھر بھی اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ ایک دو کی بات نہیں، 70 بار دن میں غلطی کرے، خطا کرے، اور پھر ندامت اختیار کرے، وہ مجھ سے غلطی ہوئی اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ ذوالجلال اس کو معاف کر دیتا ہے۔ وہ اتنا درگزر کرنے والا اور اتنا رحیم اور اتنا مہربان ہے۔ تو یہ درگزر کرنا، معاف کر دینا، یہ بہتر ہے بدلہ لینے سے۔ آپ دیکھیں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے کیا کیا تھا، بھائیوں نے کیا کیا ہے، سارا قصہ آپ اپنے ذہن میں لائیں۔ اور پھر جب بھائی آئے ہیں سائل بن کے اور پہچانے بھی گئے ہیں، تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جاؤ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی محاسبہ نہیں، میں نے تمہیں معاف کری، میں نے تمہیں معاف کی۔ اللہ اکبر کبیر۔ بھائیوں نے جو کچھ کیا ہے وہ سامنے ہے، حتیٰ کہ آخری لمحے میں تو یوسف کو چور بھی بنا دیا، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ اب یوسف کو اور یوسف کے بھائی کو تو بنایا نا، یوسف کو بھی چور بنا دیا کہ بنیامین نے ایسا کیا ہے تو اس کا بھائی بھی ایسا ہی تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ ساری باتیں اپنے کانوں سے حضرت یوسف علیہ السلام سن رہے ہیں، لیکن جب سامنے آتے ہیں تو یوسف علیہ السلام ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ کیا یوسف علیہ السلام کی عزت کم ہوئی؟ بڑی ہے، کم نہیں ہوئی، بھائی سرنگوں ہوئے۔ اسی طرح سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر مکہ مکرمہ میں کفار مکہ نے کیا کچھ کیا ہے، تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہے۔ کتنا ظلم سہا، کتنا ظلم برداشت کیا، مکہ مکرمہ میں بھی اور طائف میں بھی۔ لیکن طائف میں بھی اللہ کی طرف سے بدلہ لینے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو نبی علیہ السلام کہتے ہیں نا معاف کر دیں۔ حالانکہ ساری عمر نبی علیہ السلام کو مکہ مکرمہ کا ظلم و ستم یاد نہیں رہا، طائف کا یاد رہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں حضور آپ پر سب سے زیادہ زیادتی کس موقع پر ہوئی؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر صدیق کی بیٹی عبد جلیل کے بیٹوں نے جو مجھ سے کیا ہے وہ مجھے کبھی نہیں بھولا، انہوں نے جو حشر میرے ساتھ کیا ہے وہ مجھے کبھی نہیں بھولا۔ آپ اندازہ کریں، اللہ اکبر کبیرہ، بات کہنے کو آسان ہے، جس سے بیتتی ہے پتہ اس کو چلتا ہے
کہ سر سے لے کے یہ پچھلا حصہ سب زخمی ہے، اور پتھروں سے اور سر سے لے کے یہ جسم سے خون بہ بہ کے جوتیوں میں اتنا چپکا ہے کہ پاؤں مبارک جب اتارے جاتے ہیں، جوتے اتارے جاتے ہیں، پاؤں مبارک علیحدہ کیے جاتے ہیں تو جوتے پاؤں کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں آپ کے خون مبارک کی وجہ سے، اتنا خون بہا، لیکن معاف کر دیا۔ یہ اگر ایسے ہیں تو ان کی اولادیں اسلام لے آئیں گی، اور لائیں پھر۔ یہ طائف مسلمان ہوا، اسی طرح مکہ مکرمہ میں جتنے سے سب نبی علیہ السلام کے سامنے کھڑے، مطاف میں نبی علیہ السلام بیت اللہ کے دروازے کے اس پاس، اور سارے قریش، سارے خاندان والے نیچے بیٹھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، میں اب تم سے کیا کروں گا؟ تو وہ کہنے لگے کریم ابن کریم ابن کریم۔ مکے والوں نے کہا ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ آپ کریم ہیں، باپ بھی کریم، دادا بھی کریم۔ آپ نے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں نے تمہیں چھوڑ دی، کوئی بدلہ نہیں لیا، کوئی تان و ملامت نہیں کی، صرف اتنی بات پوچھی ہے باتوں بتلاؤ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں۔ وہ تو انہوں نے جو اشارہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی انتہا کر دی۔ اسی لیے تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم جب انسان کسی کو معاف کرتا ہے تو اس کی عزت کم نہیں ہوتی، بڑھتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من المال، اور ایک حدیث میں ہے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں تمہیں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ 10 میں سے 5 دے دیے، 2 دے دیے تو 2 کم پڑ گئے، 5 کم پڑ گئے، لوگ یہ سمجھتے ہیں، نظر یہی آتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کی قسم صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اب یہ کم کیسے نہیں ہوتا؟ اس صدقے کی وجہ سے کوئی ایسی بلا ٹل جاتی ہے جس پہ آپ کے ہزاروں لگ جاتے ہیں، اور یہ واقعات ہیں اس وقت۔ اگر سنانے پہ آؤں تو کئی واقعات سنا سکتا ہوں، آپ کو بھی شاید اس کا تجربہ ہوا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح آپ نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کہ وہ آدمی جو معاف کر دیتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، اللہ کی قسم جو آدمی اللہ کے لیے اپنے بھائی کو معاف کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جناب معاف کرنا کیا ہوا، میں کمزور ہوں اس لیے، یہ کہے گا کمزور ہے بدلہ نہیں لے سکا، معاف اس لیے مجبوراً کیا، نہیں، اس لیے معاف کیا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے معاف کر دے۔ فرمایا کہ جو اس طرح اللہ کے لیے کسی کو معاف کرتا ہے، درگزر کرتا ہے، اس کی غلطی کو نظر انداز کر دیتا ہے، تو اللہ ذوالجلال والاکرام اس کی عزت میں اضافہ فرماتے ہیں۔ فرمایا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، اور جو آدمی اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے، اللہ کے لیے انکساری کا اظہار کرتا ہے، اللہ ذوالجلال اس کو اوپر اٹھاتے ہیں۔ جس طرح حدیث میں ایک دوسری حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا من تواضع لی ہاکذا رفعتہ ہاکذا، جو میرے لیے تواضع اختیار کرتا ہے میں اس کو اس طرح بلندی عطا فرماتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں ایک صورت یہی ہے کہ انسان دوسرے بھائی کو معاف کر دے، تو یہ معاف کر دینا یہ اللہ ذوالجلال کو زیادہ محبوب ہے بدلہ لینے سے۔ کہتے ہیں یہ معاف کرنا یہ آسن ہے، اور بدلہ لینا یہ اگرچہ یہ بھی عدل و انصاف کا ایک تقاضا ہے، لیکن درگزر کرنا، معاف کرنا
یہ اس سے بہتر ہے۔ اس کی ایک مثال اور بھی ہے، مختصراً دیکھیے، صدقے کے بارے میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات کو ظاہری طور پر دیتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے، بشرطے کہ اس میں ریا نہ ہو۔ صدقے کا اطلاق دونوں پر ہوتا ہے، فرضی صدقہ زکوٰۃ پر بھی اور نفلی صدقہ پر بھی۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے فرمایا نا انما الصدقات للفقراء والمساکین والمہاجر، تو یہ کیا ہے؟ اس صدقے سے مراد سورۃ توبہ میں جو ہے اس صدقے سے مراد زکوٰۃ، لیکن یہاں صدقے سے مراد کیا ہے؟ نفلی صدقہ ہے، جو آپ کسی غریب کو دیتے ہیں، کسی مسجد میں کے لیے دیتے ہیں، کسی مدرسے کے لیے دیتے ہیں، کسی بیوہ کی خدمت کے لیے دیتے ہیں، یہ نفلی صدقہ ہے۔ فرمایا جو صدقہ تم نفلی اس طرح دیتے ہو بہتر ہے تمہارے لیے، ٹھیک ہے۔ بسا اوقات یہ ظاہری طور پر دینے سے لوگوں کو ترغیب ہوتی ہے اور آدمی کی داد رسی زیادہ ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے غزوہ تبوک کے موقع پر کیا کیا تھا؟ مسجد میں بیٹھ گئے تھے، آؤ بھی لاؤ لاؤ مال، یہ فرض تو نہیں تھا، صدقہ تھا۔ اب کیا ہے؟ ابو بکر آئے ہیں تو سارا مال لا کے مسجد میں ڈھیر کر دیا، ابو بکر آئے، عمر آئے ہیں تو نصف مال ڈھیر کر دیا۔ جس ساتھی کے پاس جو تھے، ایک ساتھی ساری رات یہودیوں کے کنویں سے پانی نکال کے اس کی فصل کو پانی دیتا رہا۔ ایک کہنا چاہیے کہ کھجوریں وہ ملی اس کو ایک سا کے برابر، ڈیڑھ کلو کے برابر، اور وہ وہی لے کے آ گئی۔ حضور میرے گھر میں تو کچھ بھی نہیں تھا، رات بھر مزدوری کی ہے، اس کا اب یہ بدلہ ملا ہے، وہ لے کے آ گیا۔ اس کے اخلاص کو دیکھ کے نبی علیہ السلام نے وہ صدقے کے سارے ڈھیر کے اوپر کھجوروں کو ڈالا۔ یہ اخلاص کی برکت تھی۔ تو بسا اوقات یہ ظاہری طور پر صدقہ دینے سے لوگوں کو ترغیب ہوتی ہے اور اس کا فائدہ پہنچ جاتا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا فَنِعِمَّا ہِیَ وَإِن تُخْفُوهَا أَوْ تُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم فقراء کو دو اور خاموشی سے دو، چھپا کے دو، کسی کو بتلاؤ نہ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لمبی روایت ہے صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ 7 خوش نصیب جن کو اللہ ذو الجلال اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، ان میں سے ایک وہ ہے، فرمایا کہ جو اس طرح مخفی پوشیدہ صدقہ دیتا ہے اپنے دائیں ہاتھ سے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا، بس میں ہاتھ میں لیا، بائیں ہاتھ کو نہیں پتا کہ یہ 10 سے 5 تھے 4 تھے، وہ گنتا تو دونوں کو پتا چلتا نا، یعنی دونوں کو پتا چلتا بائیں ہاتھ کو تو وہ گنتا، لیکن اس نے ہاتھ ڈالا اور جو ہاتھ میں آیا وہ پکڑا دیا۔ فرمایا جو اس طرح مخفی طور پر اللہ کے لیے کسی غریب کی داد رسی کرتا ہے، اللہ ذو الجلال اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ یعنی 7 جو خوش نصیب ہیں ان میں سے ایک وہ بھی ہے جو در پردہ کرنے والا صدقہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کہتے ہیں کہ صدقہ ظاہری طور پر کرنا بھی درست، لیکن در پردہ کرنا زیادہ بہتر۔ تو یہ احسن اور حسن کی تقسیم ہے۔ تو یہاں وہی حضرات کہتے ہیں کہ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، یا احسن سے مراد یہی تقسیم کہ جو اچھے کام ہے وہ۔ لیکن میں آپ سے عرض کر چکا ہوں اور کچھ دلائل بھی دے چکا ہوں کہ احسن اسم تفضیل کا صیغہ ہمیشہ تفضیل کے لیے نہیں آتا، الفاظ کے تناظر میں اس کا معنی کیا جاتا ہے، ہمیشہ یہ تفضیل کے معنی میں نہیں۔ ایک سیدھی سی بات ہے، سورۃ الکہف میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا۔
اللہ فرماتے ہیں کہ جو ایمان والے اور عمل صالح والے ہیں ہم ان کے اچھے احسن اعمال کو ضائع نہیں کریں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ احسن عمل سے مراد کیا ہے یہاں؟ وہی اعلیٰ عمل؟ اعلیٰ عمل ضائع نہیں ہوں گے یہ معنی ہے؟ نہیں، بلکہ یہاں مراد کیا ہے؟ اس کے نیک عمل۔ ان کو اللہ ذو الجلال نیک عمل ان کے جو ہیں جتنے ان کو ضائع نہیں کرے گا۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ ایک ذرہ کے برابر بھی نیکی ہوگی تو اللہ ذو الجلال کے سامنے وہ اپنی اس نیکی کو دیکھ لے گا، وہ ضائع نہیں ہوگا۔ اور اگر ذرہ کے برابر برائی ہوگی تو وہ بھی اس کے سامنے عیاں ہوگی، سب کچھ اس کے سامنے نمایاں ہوگا۔ تو اس لیے آسن سے مراد یہاں کیا ہے کہ آسن اعمال نہیں بلکہ بہتر اعمال، اچھے اعمال، نیک اعمال۔ جس طرح دوسرے مقام پر بغیر اس ترکیب کے اللہ ذو الجلال نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، کہ جو نیک عمل کرنے والے ہیں ان کو اللہ ذو الجلال جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ یوسف میں فرمایا ابتداء میں کہ نحن نقص علیک احسن القصص، کہ ہم تمہارے اوپر احسن قصہ بیان کرتے ہیں۔ یہاں بھی بعض حضرات نے معنی اسم تفضیل کا ہی کیا ہے، لیکن یہاں بھی اسم تفضیل کا معنی درست نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں معنی کیا ہے؟ احسن القصص، بہترین قصہ۔ جس طرح ہم کہتے ہیں یہ بہترین قصہ، اس لیے کہ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کا ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہو، حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہو، یہ سارے قصے احسن ہیں۔ حتیٰ کہ اصحاب کہف کے قصے کے بارے میں اللہ ذو الجلال نے فرمایا اِنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا، کہ اصحاب کہف کا قصہ جو ہے بڑا عجیب قصہ ہے، اللہ نے اسے بڑا عجیب قصہ قرار دیا ہے۔ اس لیے احسن القصص سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ سب سے اچھا، نہیں، بہترین اچھا قصہ۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور مقام دیکھیے بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں فَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم نے تو اس الواح میں، تختیوں میں ہر چیز نصیحت کی لکھ دی ہے، ہر چیز لکھ دی ہے، اس کو قوت کے ساتھ اس پر عمل کرو، اور اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ یاخذوا بِأَحْسَنِهَا۔ لفظ سمجھ رہے ہیں نا، یاخذوا بِأَحْسَنِهَا۔ تو کیا بِأَحْسَنِهَا سے مراد وہی تقسیم ہے جو ہم سمجھتے ہیں اعلیٰ اور ادنیٰ کی، یا عدل کی اور عفو کی؟ نہیں۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل میں یہودیت میں عفو کا تصور ہی نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہود میں صرف عدل تھا، اور اللہ ذو الجلال نے بھی ذکر کیا ہے، بلکہ تورات میں اب بھی موجود ہے۔ خروج جو سب سے پہلی کتاب ہے، اس کا باب نمبر 21 ہے اور آیت نمبر 24 سے 25 ہے، جس میں کہا گیا ہے جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، پاؤں کے بدلے پاؤں کاٹ دیا جائے۔ وہاں عدل ہے، وہاں معافی نہیں ہے، درگزر کی کرنے کا حکم نہیں ہے تورات میں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہاں تو احسن اور حسن کی تقسیم ہی نہیں ہے، تو وہاں کیوں کہا جا رہا ہے، کیسے کہا جا رہا ہے کہ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا؟ اپنی قوم سے کہیں کہ اس کے احسن کو پکڑیں۔ اگر یہاں احسن سے مراد آپ وہی اسم تفضیل کا معنی لے کے کہتے ہیں اعلیٰ اور اس سے کمتر، افضل اور مفضول، تو یہاں شریعت موسوی میں تو یہ تقسیم ہے ہی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے بھی یہ بات کہی ہے صحیح بخاری میں، بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ نصارہ میں
یعنی انجیل میں اس کے برعکس درگزر کرنا ہے، وہاں درگزر ہے، وہاں معافی ہی معافی ہے۔ چنانچہ متی کی انجیل میں، متی کے باب نمبر 5 اور آیت نمبر 38 اور 39 ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے میں آنکھ، دانت کے بدلے میں دانت، لیکن میں تم سے کہتا ہوں شریر کا مقابلہ نہ کرنا۔ اب یہ کیا تعلیم ہے؟ مگر میں تمہیں کہتا ہوں کہ شریر کا مقابلہ نہ کرنا۔ جو کوئی تیرے دائنے گال پر تماچا مارے، دوسرا بھی اس کے سامنے کر دینا، دوسرا بھی اس کے سامنے کر دینا۔ کلیسا کے خلاف جب سائنس نے ترقی کی اور یہ اس قسم کی تعلیم کو انہوں نے دیکھا کہ ماحول اور معاشرے میں یہ فٹ نہیں آتی، تو انہوں نے کلیسا سے بغاوت کر دی۔ یہ وہ مسائل ہے جس سے کلیسا سے بغاوت ہوئی ہے کہ یہ موجودہ دور میں فٹ نہیں آتا، یہ موجودہ دور میں انسان کو اس سے داد رسی نہیں ہوتی۔ انسان کی کامل داد رسی ہوتی ہے تو وہ دین اسلام سے ہوتی ہے، وہ اس دین سے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کو دیا ہے، جس میں انصاف کا بھی حکم ہے اور جس میں درگزر کرنے کا بھی حکم ہے، جسے ظاہری طور پر صدقے کا بھی حکم ہے، در پردہ صدقہ کرنے کا بھی حکم ہے، جس کا بدلہ لینے کی بھی اجازت ہے اور معاف کر دینے کی بھی جس میں اجازت ہے۔ دونوں صورتیں، یہ تخفیف یہ دین مصطفی میں ہے، اسلام میں ہے، تورات اور انجیل میں، شریعت موسوی میں اور شریعت عیسوی میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اس لیے یہاں بھی یا خودو بِأَحْسَنِ ہا سے مراد آسن نہیں ہے بلکہ جو اچھے ہیں۔ تو یہاں بھی کہنے کا خلاصہ کلام کیا؟ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ سے مراد کیا ہے کہ قرآن مجید کے فرامین، کیونکہ قرآن کے جتنے فرامین ہیں میں عرض کر چکا ہوں، وہ سب کے سب کیا ہیں؟ آسن۔ ان آسن الکلام کلام اللہ وآسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سب سے آسن کلام کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کا سارا کلام ہی آسن ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اور سب سے بہترین نمونہ اور ہدی وہ آسن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ عمل کی بھی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔